نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعریف کیا ہے، قرآن پاک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ درس نظامی جو عالم کورس ہے، اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جو بڑی اہم کتاب ہے اس کورس کی، اس کا نام ہے نور الانوار۔ اس کے شروع میں قرآن مجید فرقان حمید کی ڈیفینیشن تعریف اس طرح لکھی گئی: القرآن المنزل علی الرسول، قرآن وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ المکتوب فی المصاحف، جسے کتابوں میں لکھا گیا۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہر دور کے تمام مسلمانوں کا متفقہ یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالی نے محفوظ فرمائی ہے، اس میں کوئی رد و بدل کر بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ قرآن پاک میں رد و بدل ہو گیا تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، سبحان اللہ، فضیلت کے لیے یہی بات سمجھنا کافی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ خالق مالک ہے۔ سارے کلاموں پر اللہ کے کلام کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ کے پیارے کلام کی تلاوت کا جذبہ مل جائے، قرآن پاک سمجھنے کا شوق مل جائے، اور قرآن پاک کے مطابق اس کی زندگی سنور جائے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، الترغیب و ترغیب، صفحہ نمبر 585 585 دوسری جلد میں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ،
قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا، قرآن کو جاننے والا، قرآن پر عمل کرنے والا جب کل بروز قیامت آئے گا تو اس سے فرمایا جائے گا پڑھ ورقہ، اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، درجات تو چڑھتا جا، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تو پڑھتا رہے، جب تیری تلاوت کی آخری آیت ہوگی تو جتنا تو منزلیں طے کرے گا، جتنا تو جنت میں چلے گا، یہ ساری جنت تجھے دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس میں بڑی پیاری فضیلت ہے کہ قرآن پاک کو انسان ذوق سے پڑھے، شوق سے پڑھے، اور ٹھہر ٹھہر کر مخارج کے ساتھ پڑھے، سمجھ کے پڑھے۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 115 دوسری جلد میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پاک پر عمل کرنے والا، قرآن پاک سے محبت کرنے والا کل بروز قیامت آئے گا۔ فیقول القرآن یا رب حلہ، تو قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور کہے گا اے میرے رب اسے تو آراستہ کر دے، اسے حلہ پہنا۔ فیلبس تاج الکرامہ، تو اس صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب زدہ، تو وہ قرآن عرض کرے گا اے مالک و مولا اس کے شرف میں، اس کی عزت میں مزید اضافہ فرما۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، پھر اسے پہلے عزت کا تاج پہنایا گیا تھا، اب قرآن کے عرض کرنے پر اسے عزت کا حلہ، لباس پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا ربی ارض عنہ، اللہ اکبر۔ جس نے قرآن سے محبت کی، قرآن پاک کل بروز قیامت اس سے کتنی محبت کرے گا، کتنی محبت کا وہ اظہار کرے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب ارض عنہ، تو اس سے راضی ہو جا۔ فیرضی عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ فیقال له اقرا ورقا، تو اس صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، ہر آیت کے بدلے میں ایک بھلائی، ایک درجہ اسے دیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب مومن اس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کی برکت سے مومن کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، 9واں پارہ، رکوع نمبر 15 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اس کی قوت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے انسان کا سینہ ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 116 پر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جسے قرآن سے اتنی محبت ہو گئی کہ دن رات قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کو سمجھ رہا ہے،
قرآن پاک میں غور و فکر کر رہا ہے، اس مشغولیت کی وجہ سے وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکا اور اللہ سے دعا نہ مانگ سکا. یعنی جو دعا کا وقت ہے، اللہ کے ذکر کا وقت ہے، اس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس میں بھی قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اسے وہ عطا کروں گا جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر اسے عطا فرماؤں گا. یعنی واضح معلوم ہوا کہ جو قرآن سے محبت کرے اور قرآن کی تلاوت میں اور قرآن کو سمجھنے میں مشغول ہو جائے، اس کی ساری حاجتیں رب العالمین پورا فرماتا ہے. کنز العمال صفحہ نمبر 128 پہلی جلد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، جب تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، فلیقرأ القرآن، تو اسے چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کرے. جس کا دل یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں، باتیں کروں، تو اسے چاہیے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. واقعی وہ انتہائی خوش نصیب ہیں جو قرآن پاک پر ایمان لائے، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک کے پیغام کو عام کرتے ہیں. جس طرح قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے. احیاء العلوم پہلی جلد صفحہ نمبر 289 پر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لکھا، لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہا، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سمجھ نہ ہو. یعنی جسے عبادت کے شرعی مسائل نہیں معلوم، وہ عبادت ناقص ہوتی ہے. جیسے نماز کے فرائض معلوم نہ ہوں تو نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ولا فی قراءۃ لا تدبر فیہا، اور اس تلاوت قرآن پاک میں بھی کوئی خیر نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، جس میں غور و فکر نہ ہو. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترغیب دلاتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اس میں غور و فکر کرو. اس غور و فکر سے اور قرآن پاک کو سمجھنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل کے میل کچیل دور ہو جائیں گے، اور پھر دل گندگی سے جب پاک ہوگا تو قرب الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل نصیب ہوں گی. شعب الایمان دوسری جلد صفحہ نمبر 353 پر ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تستو كما يستو الحديد اذا اصابه الماء، جس طرح لوہے پر پانی لگ جائے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح بے شک ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کیسے ہو؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کے ذکر کی کثرت کی جائے، بار بار اس چیز کو یاد کیا جائے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری صبح ہو، ان قریب مجھے موت آئے گی، قبر و آخرت کی تیاری کے لیے میں نے کیا کیا. وہ تلاوت القرآن،
اور دوسری چیز جو دل کے زنگ کو دور کرتی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نور بھی ہے، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینے میں بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ہر ایک شخص جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، اچھی تلاوت کرنے والا ہو، تو اس سے متاثر ہونے کی ممانعت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے باوجود قرآن سے فیض نہیں پا سکتے۔ تو ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس بات کو سماعت کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے حقیقی طور پر فیض پانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی انسان قرآن پاک سے فیض نہیں پا سکتا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے حقیقی معنوں میں فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خادم قرآن پاک بنائے۔